اور کیبنٹ کمیٹی نے ڈیٹیل ڈیلیبریشنز کی اور پھر ایک امپلیمنٹیشن کمیٹی بنائی ہے منسٹر ریلویز جس کے سربراہ ہیں. وہ آئیڈینٹیفائی کرے گی کہ اب اس پروجیکٹ کے اندر اس کا سکوپ، اس کی فائنینشیل سیونگ، اس کی فیزنگ، اور یہ ہمیں اور اس کو فاسٹ ٹریک اس پروجیکٹ کو آگے لے کے چلنے کے لیے 2 ہفتے کے اندر ہمیں اپنی فائنل ریکمنڈیشنز کے ساتھ کیبنٹ کمیٹی کو وہ سامنے رکھیں گے تاکہ ML1 کو ایک فاسٹ ٹریک پروجیکٹ کے سلسلے میں ہم آگے لے کے چلیں. ساتھ ہی یہ بہت احساس محرومی پائی جاتی تھی اور یہ مختلف سرکلز میں یہ ڈیبیٹ جاری تھی کہ جو ہمارا ویسٹرن کوریڈور ہے، مغربی روٹ سی پیک کے تحت، اس پہ ابھی تک کوئی پروجیکٹ کے اوپر پیش رفت خاطر خواہ نہیں ہوئی، اور وہاں بلوچستان کے اندر اور مغربی کوریڈور کے جو باقی علاقے تھے وہاں ایک سینس آف ڈیپریویشن تھی. تو یہ ہمارا ریزولو تھا کہ ہم آتے ہی انشاءاللہ ترجیحی بنیادوں پر ویسٹرن کوریڈور کی الائنمنٹ کے اوپر کام شروع کریں گے. اور مجھے یہ خوشی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ انشاءاللہ ان قریب، امید ہے اسی ماہ، ہم ایک بہت بڑا فیز ویسٹرن کوریڈور کا انشاءاللہ اس کی گراؤنڈ بریکنگ کریں گے. کون سا؟ یہ اس ماہ کے تھوڑی خبر اگلے ماہ کے لیے بھی رہنے دیں نا جب ہم کریں گے گراؤنڈ بریکنگ. دوسرا ایسٹرن کوریڈور. ایسٹرن کوریڈور کا اگر صحیح معنوں میں ہمیں ثمرات ملنے ہیں تو اس کی پوری کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے. اس کا جو مسنگ فیز ہے سکر حیدرآباد، اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی سب کیبنٹ کمیٹی آن سی پیک پہ، اور یہ ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ سکر حیدرآباد کا جو فیز ہے وہ اگلے 6 سے 8 ماہ کے اندر اس کے اوپر کام شروع ہونا چاہیے. مگر یہ بات میں اس پہ زور دوں گا کہ سابقہ ادوار کی طرح یہ ہم حکومت کے اوپر لون لے کے یہ پروجیکٹس نہیں بنائیں گے. اس پروجیکٹ کو BOT پہ بنایا جائے گا، یہ بھی فیصلہ کیا گیا. اور BOT کے اوپر بنانے سے تقریباً 2 سے 2.5 ارب ڈالر کی سیونگ ہوگی. ساتھ اس کے علاوہ ایگریکلچر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت نے ایگریکلچر سی پیک کے اندر ایگریکلچر کو بہت ترجیح دی. پرائم منسٹر کی وزٹ کے اوپر، چائنا کی پہلی وزٹ کے اوپر ایگریکلچر کے اوپر MOU ہوا، پھر جوائنٹ ورکنگ گروپ بنا ایگریکلچر کا، اور آج کیونکہ جوائنٹ ورکنگ گروپ کی اب میٹنگ ڈیو ہے اس مہینے کے آخر میں، چائنیز ٹیم کے ساتھ وہ آ رہے ہیں اسلام آباد اس مہینے کے آخر میں یا اگلے ہفتے اپریل کے پہلے ہفتے میں. تو ان کی جو 3-4 میجر پرائرٹیز تھیں ایگریکلچر کے اندر، اس کے اندر ہمارا جو پرائرٹی ہے کہ ہم کو برانڈنگ کے تحت جو ہمارے ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں ان کو دنیا میں ایکسپورٹ کیا جائے. سپلائی چین اور فوڈ پروسیسنگ کے اوپر جوائنٹ وینچرز کیے جائیں چائنا پاکستان کے درمیان، اور خاص طور پر ایسے انڈسٹری یہاں لگے جو مینوفیکچر کرے وہ امپلیمنٹس جو چھوٹا کاشتکار استعمال کرتا ہے، جو ابھی اس کی قوت خرید سے باہر ہے. اور لاسٹلی بہت پوٹینشیل ہے ہمارے لائف سٹاک اور فشریز کا. تو اس کے اوپر یہ 4-5 میجر انیشیٹوز کے اوپر انشاءاللہ جوائنٹ ورکنگ گروپ ہوگا اور اسی کو ہم لے کے آگے لے کے چلیں گے. ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ انڈسٹریل کوآپریشن
کیونکہ جب تک سی پیک کا اصل ٹرو پوٹینشل جب تک پاکستان کو نہیں میسر ہوگا، جب تک صنعتی تعاون کے ذریعے یا صنعتیں نہ لگیں جو پاکستان کی ایکسپورٹ کے اندر پاکستان کی ایکسپورٹس کو بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کریں اور ہماری امپورٹس کو کم کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں. مگر اب تک جو مسنگ لنک تھا سی پیک کے اندر، وہ سی پیک گورنمنٹ پالیسی گورنمنٹ لیول کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کا انٹرفیس نہیں تھا. تو آج ہم نے سی پیک بزنس فورم کی تشکیل کا حتمی فیصلہ کیا ہے، اور اس میں کافی عرصے سے ڈیلیبریشنز ہو رہی تھیں، اور اس کی تفصیلی مختلف سیکٹرز، چیمبرز، بزنس کاؤنسل، مختلف سیکٹرز کی جو نام ہیں ان کو بھی فائنلائز کیا گیا ہے. آپ کہیں گے تو میں آپ کو یہ لسٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا. چیئرمین کا بتا دیں. جی سر، چیئرمین اس کا چیئرمین تو منسٹر ریگولے کے ساتھ اس کا وہ ہوگا، بزنس کاؤنسل ہوگی. لاسٹلی گوادر بھی جیسے 3-4 سال سے گوادر کے اوپر جو پیش رفت کرنی چاہیے تھی وہ ممکن نہیں ہوئی ابھی تک. تو میں آپ کو یہ انشاءاللہ خوشخبری سنانا چاہوں گا کہ انشاءاللہ اس ماہ کے آخر میں میں بڑا پر امید ہوں کہ گوادر کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا انشاءاللہ گراؤنڈ بریکنگ کی جائے گی. اور ساتھ ہی ہم گوادر کے لیے جو بجلی کا وہاں ایک منصوبہ ہے 300 میگا واٹ کا، اس کو بھی ہم نے ترجیحی بنیادوں پر آگے لے کے ہم گورنمنٹ نے پش کیا ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی اس کے جو معاملات تھے وہ بھی حل ہو چکے ہیں. اور لاسٹلی بہت آپ نے سنا ہوگا اسپیشل اکنامک زونز کا پچھلے 4 سال سے، مگر اس پہ بھی اب تک کچھ پیش رفت نہ ہو سکی. تو یہ خوشخبری بھی میں سنانا چاہتا ہوں کہ راشاکائی کا جو کنسیشن ایگریمنٹ ہے اس کے اوپر مجھے امید ہے کہ 25 مئی تک وہ فائنل ہو جائے گا، اس پہ سائن ہو جائیں گے 25 مارچ تک بٹوین KPK گورنمنٹ اور جو چائنیز کمپنی ہے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس کی گراؤنڈ بریکنگ بھی ہم اپریل کے پہلے 1 یا 2 ہفتوں میں کر دیں گے. تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ سی پیک کی جو پیش رفت ہے، ایک تو ہم نے اس کا دائرہ اختیار کو بڑھا دیا، سوشو اکنامک، ایگریکلچر، ساتھ اس کے آپ نے انڈسٹریل کوآپریشن کو ایک خاص فوکس کے ساتھ آگے لے کے چل رہے ہیں، اور جو ایریاز پہلے نگلیکٹڈ رہے ویسٹرن کوریڈور کے، گوادر کے، وہ اب ترجیحی بنیادوں پر آگے لے کے چل رہے ہیں. لاسٹلی میں نے پچھلے کئی دنوں سے یہ دیکھ رہا تھا، 3-4 دنوں سے شور مچا ہوا ہے کہ سی پیک کے فنڈز سے ڈائیورٹ کر دیے گئے ہیں. تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سی پیک کے جتنے پروجیکٹس آن گوئنگ ہیں ان کے فنڈز دے آر فلی فنڈڈ، اور یہ ادر انیشیٹوز کے لیے ہم نے رکھا تھا جس کے تحت سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا جو ہمارا ٹارگٹ ہے، جو ہماری کمٹمنٹ ہے دنیا کے ساتھ، ہم اس کو اچیو کرنے کے لیے یہ فنڈز کو ہم نے اس ہیڈ کے تحت آگے لے کے جا رہے ہیں. تو یہ تاثر غلط ہے کہ ہم نے سی پیک کے کوئی فنڈز ڈائیورٹ کیے ہیں جو سی پیک کے پروجیکٹس کو ضرورت تھی. تھینک یو. جی 28 بلین ڈالرز کے پروجیکٹس انڈر وے ہیں. سر یہ ML1 BOT بیس پر ہوگا یا لون لے کے کریں گے؟ نمبر 1. نمبر 2، کیا جو اپوزیشن کے MNA ہیں ان کو SDG کا فنڈ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ جی، سب سے پہلے تو ہماری کوشش تھی کہ BOT میں اگر ML1 ہو سکتا ہے تو اس کو ایکسپلور کیا جائے. ہم نے ایکسپلور کیا کافی، مگر مجھے لگتا یہی ہے کہ اس کو ہمیں جو اوریجنل فریم ورک ایگریمنٹ ہے جس کے اندر EPC+F کے تحت ہی آگے لے کے چلنا پڑے گا. باقی آپ کا MNA فنڈز کا جو ذکر ہے تو میں عرض کر دوں، یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے ٹارگٹس ہیں، اور یہ پاکستان کے ہر خطے میں
ہماری کوشش ہوگی کہ یہ پروجیکٹس سر یہ اس کے تحت لگے جائیں. سر ماضی میں بھی یہ اسی طرح خرچ ہوتے تھے. ارکان پارلیمنٹ کی اسکیمیں ہوتی تھیں, انہیں کے ذریعے یہ طریقہ کار اس کا موجود ہے. اس کو آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے پیپلز واسٹ پروگرام تھا, بعد میں انہوں نے دیکھیں آج کا فوکس سی پیک پہ تھا. یہ جو آپ کی بحث ہے یہ انشاءاللہ جو کمیٹی میرے خیال میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی بنی ہے جو چلا رہے ہیں, یہ ان سے کرنے سوال تو آج کا فوکس حیدرآباد کا بتا دیں سر. ایک منٹ. سکھر حیدرآباد کا جو پہلے کانٹریکٹ ہوا تھا, جو چائنیز کمپنی تھی, اسٹیٹ اون کمپنی تھی, کینسل کیا گیا. اس پہ الزامات بھی آپ کے سکھر حیدرآباد کون سا ملتان سکھر تھا, ملتان سکھر والا وہ سیکٹری وہ منسٹر کمیونیکیشن اس پہ زیادہ ویل بریفڈ ہیں وہ, کیونکہ لائن منسٹری ہے, ان سے پوچھیے. ML1 والا سر جو ہے, اب یہ جو اس کے اسکوپ اور اس کی فائنینسنگ کے یہ سارے مسئلے حل ہونے تھے. جنوری میں وہ جو ٹیکنیکل ان کا ایڈمیشن آیا ہوا ہے, تو آج جو امپلیمنٹیشن کمیٹی بنائی ہے اس کے جو TORs آپ بتا رہے ہیں, اس میں تو پھر بھی وہی چیز ہے. تو کیا ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو پایا یہ ساورن لون ہوگا یا یہ ریلویز کی بکس کے اوپر ہوگا, اور یہ ایک فیز میں ہوگا, 2 میں ہوگا, اس کے کاسٹنگ, یہ ساری چیزیں؟ دیکھیے آج جو پریلیمنری ڈسکشن ہوئی وہ جو آپ سارے جو آپ کے پوائنٹس ہیں انہی لائنز پہ ہوئی, لیکن کیونکہ اس کے اندر اتنی اور زیادہ ٹیکنیکلٹیز ہیں اور خاص طور پہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم اس کو کیا ایک ہی گو میں کر سکتے ہیں, اور ہمارا جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان ہے اس کے مختلف سیکٹرز کے اندر کیا ہم ریلوے کو اتنی زیادہ سیکٹوریل گنجائش دے دیں کہ باقی سیکٹرز پہ اس کا امپیکٹ کتنا آئے گا. ان سب چیزوں کے اوپر بڑی سال حاصل بحث ہوئی, اور فیصلہ یہی کیا گیا کہ یہ کلیدی اہم پروجیکٹ ہے, اس کو فیز وائز لے کے آگے چلنا چاہیے, اور اس کی جو فائنینسنگ ہے جو ماڈلز پہلے سے ہیں انہی لائنز پہ ہم آگے لے کے چلیں گے. آپ نے ابھی ایگریکلچر کا ذکر کیا اور لائف اسٹاک کا, یہ دونوں پروونشل سبجیکٹس ہیں. آپ نے کون سے پروونسز کے کون سے لوگ شامل کیے ہیں, کیونکہ اس کے لیے ایکسپرٹی چاہیے. نہ آپ کے پاس میٹ پروڈیوسنگ چاہیے, نہ آپ کے پاس کاٹن کا کوئی ایسا سسٹم ہے. اس کے لیے آپ نے کیا یہی ہماری آبزرویشن بھی تھی کیبنٹ کمیٹی کے اندر, اور آج جیسے آپ اور میں گفتگو کر رہے ہیں, منسٹر فار فوڈ سیکیورٹی KPK گئے ہوئے ہیں پشاور, وہاں چیف منسٹر اور پروونشل گورنمنٹ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ میٹنگ ہے, کیونکہ نیچرلی ایگریکلچر اور لائف اسٹاک کے اگر اور فشریز کے اندر اگر پیش رفت ہونی ہے تو اس کے اندر صوبائی محکموں اور صوبائی گورنمنٹس کو شراکت لازم ہے.